مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. اب جو ہے خطاب شروع ہو رہا ہے اہل ایمان سے. اس سے پہلے جو خطاب تھا وہ اہل کتاب سے تھا زیادہ تر، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں کچھ نصیحتیں اہل ایمان کے لیے بھی تھیں، لیکن اب جو مینلی خطاب ہے وہ اہل ایمان سے ہی ہے. اور یہاں پہ پھر وہ اہم تقریر بھی آئے گی جو اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو احد کے اندر شکست ہوئی تھی. تو جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا وہ اس جگہ پہ آپ اس کی تفصیل آئے گی. تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم جو ہے اطاعت کرو گے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہیں ایمان کے بعد وہ کافر بنا دیں گے. دیکھو اس لیے ان کے پیچھے تو نے ہرگز نہیں پڑنا. اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ اہم نصیحتیں ہیں اور بڑی خوبصورت نصیحتیں، ایک طرح سے وصیت کے انداز میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کا ذکر آیا تھا، یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر آیا تھا جو اپنے بچوں کو انہوں نے کی تھی. بالکل ایسے ہی انداز ہے، یعنی اس کا جو اگر انداز دیکھیں تو بالکل ملتا جلتا ہے، کیونکہ اب یہ دو صورتیں جوڑا ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ. تو وہ جو بات تھی وہ سورہ بقرہ کے اندر آئی تھی، تو یہ ایک طرح سے نا یہ میپ کرتے ہیں دونوں مقامات. لیکن یہاں پہ سبحان اللہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو اہل ایمان تمہیں اب تقوی اختیار کرنا چاہیے جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی وہی جو وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کی تھی، دیکھو اسلام کی حالت میں تمہاری موت ہونی چاہیے، بالکل وہی وصیت وہی نصیحت جو ہے اللہ تعالیٰ اب ڈائریکٹلی اس امت کو کر رہے ہیں. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہمیں اس کو پلے باندھنا چاہیے. سب سے بڑی متاع اگر ہمارے پاس ہے نا تو وہ اسلام ہے. اسلام اگر نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کی جو ہے جہنم ہے. اور اگر اسلام اگر ہے اور اگر انسان کسی طریقے سے شرک سے بچا رہے تو وہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ایسے گناہ گار جو ہیں وہ اگر جہنم میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی ٹرم پورے کرنے کے بعد وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اتنی بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے جس کو ہر حالت میں پروٹیکٹ رکھنا چاہیے. اور آج سب سے بڑا حملہ بھی اسی کے اوپر ہے. آج آپ کا جو پورا یہ معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، وہاں پہ کفر جو ہے وہ رچا بسا ہے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیسے آپ کفر کر رہے ہیں. اور سوسائٹی جو اس وقت دنیا کے اوپر جو ایک تہذیب غالب ہے، اس کے تحت جو بھی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ایک گاڈ لیسنس جو ہے، اس کی ایک فضا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں. اب ہم بھی رہ رہے ہیں اور ہمارے بچے بھی رہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی امت مسلمہ میں یہ کنسرن نہیں ہے کسی بھی فیملی کا. اور بڑے کنسرنز ہوں گے لیکن یہ کنسرن نہیں ہے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں، ایک وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اسلام کو کوئی جو ہے وہ آنچ نہیں آنی چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری بڑی نصیحت کیا ہے کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. آپ کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہی وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، کہ یہی وہ اللہ کی رسی ہے جس کو تمہیں تھام کے رکھنا ہے. اور ولا تفرقوا، اور دیکھو فرقوں میں بڑھ جانا، تفرقہ بازی نہ کرنا. لیکن ہم یہ تمام نصیحتیں جو ہیں ان کو پس بوجھ ڈال چکے ہیں اللہ ماشاء اللہ. یعنی اللہ کچھ جو ہیں کچھ ہم نے پکڑی نہیں ہے، واقعی ہم تمام جو ہیں ان کو پس بوجھ ڈال چکے ہیں. نہ قرآن کو ہم نے پکڑا ہے، نہ اللہ کی رسی کو ہم نے پکڑا ہے، اور نہ ہی اس سے ہم باز آئے کہ ہم تفرقوں میں بٹیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور اللہ تعالیٰ پھر خاص طور پہ جو صحابہ کرام سے خطاب کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ دیکھو یاد کرو اس کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم جب دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا اور اس میں الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنی خصوصی نعمت سے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا
حفرۃ من النار، تم تو آگ کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے، تم گر جانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس میں آگے جو مزید یہ تو نصیحتیں ہوں گی جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بالکل ایسے ہی انداز ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی اہل ایمان سے خطاب ہوا تھا تو کیونکہ اس وقت امت مسلموں کو اپوائنٹ کیا جا رہا تھا تو بڑی زبردست انسٹرکشن مسلمانوں کو دی گئی تھی، بالکل یہی ایسے ہی ملتا جلتا انداز ہے سورہ آل عمران کا بھی، جوڑا ہے نا سورہ بقرہ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اہل ایمان کو ایک نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ایک بڑا ہی ایک شفقت بھرا ایک خطاب ہے جو اہل ایمان یعنی امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلاتا رہے، اچھی باتوں کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان جو قوم ہوتی ہے اس کو خیر پر ہی رہنا چاہیے، اور جو بھی اس کے اوپر آرڈر ہوگا، جو بھی اس کے اوپر حکومت ہوگی یا ریاست ہوگی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اوامر اور نواہی کا خیال رکھیں، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے وہ امپوزڈ ہوں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ ان سے جو ہے سوسائٹی کو روکا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایک گروہ تو ڈیڈیکیٹڈ اس کام پہ معمور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ عَلَى الْخَيْرِ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، یعنی ایک گروہ یہ کام کرتا رہے، وأولئک هم المفلحون، یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ تو اسپیشل لوگ ہوں گے نا جن کی ذمہ داری ہی یہ ہوگی کہ وہ یہ کام کریں۔ تو تاریخ اسلامی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت نے سر انجام دیا، لیکن انفارچونیٹلی آج جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ باقی زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ بس اپنے فرقے کے ڈیفنس کا ہے، فرقے کو آگے پروموٹ کرنے کا ہے۔ اب امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ جو اس وقت سوسائٹی کے اندر جو پھیلی ہوئی ہیں منکرات، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، اللہ ماشاء اللہ، یعنی کہ چند اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو ان اہل کتاب کی طرح حلف مت نہ ہو جانا جو تفرقوں میں بٹ گئے اور واضح دلائل و معجزات دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر آپس میں اختلاف کر دیا، تو تم ایسا نہ کرنا۔ مسلمانوں نے برحال اس نصیحت کو بھی نہیں قبول کیا، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ یہ وہی والی بات کہ وہ جو وہاں پہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں آئی تھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر۔ بالکل جہاں پہ اسی انداز میں اس امت مسلمہ کی جو غرض تاسیس ہے یا اس کو کھڑا کرنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیوں تمہارے جو ہے تمہیں فضیلت کیوں ملی ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اس کے اوپر اہل کتاب بھی ایمان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ منہم المؤمنون، ان سے کچھ تو ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، واکثرہم الفاسقون، لیکن اکثر جو ہے وہ فاسق ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اکثریت جو تھی وہ فاسق ہی رہی، آج بھی اسی فسق کی روش پہ چل رہی ہے۔ ہاں کچھ لوگ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو اہل کتاب اللہ فرماتے ہیں تمہیں اب نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ جو بھی سازشیں کر لیں، یہ اگر کچھ کریں گے بھی تمہارے ساتھ لڑائی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تم اگر مقابلے پہ آؤ گے تو یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں یا تو کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی پروٹیکشن ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی ان کو سہارا مل جائے تو پھر ہی یہ لڑ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سامنے آ کے نہیں لڑیں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اب کہ وہ ہمیشہ جو ہے بڑی پاورز کا سہارا دیتے ہیں، خود سامنے آ کے وہ لڑائی نہیں کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں اگر آ بھی جائیں تمہارے مقابلے میں تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو یہ ان کی ایک جو کمزوری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ یہ سارے اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک گروہ مسلمان ہو کر حق پر قائم بھی ہوا ہے، کئی لوگ موجود تھے، اور یہودیوں میں سے بھی عبداللہ بن سلام جیسے بڑے اسکالر تھے جو کہ اسلام انہوں نے قبول کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی بنسبت جو عیسائی تھے ان میں سے کافی لوگ جو ہے مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یسارعون فی الخیرات۔ تو کافروں کو ان کے مال اور اولاد کام نہیں ہے، کہ آپ فکر نہ کریں، یہ اپنا کام کرتے رہیں، آخرکار پھر ان کا انجام کو اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ پھر مسلمانوں کو وہی نصیحت ہے کہ مسلمانوں اہل کتاب کو رازدان مت بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔
ان کو رازدان مت بناؤ، ان کے دل میں تمہارے بارے میں بہت بہت عداوت ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بہت نفرت ہے، جس کا اظہار کبھی کبھی ان کی زبانوں پہ بھی آ جاتا ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ خاکے بنا دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن مجید کے نسخے جو ہے جلا دیتے ہیں۔ یہ تو کچھ اظہار ہے جو سامنے آ جاتا ہے، ورنہ جو دلوں میں ان کے اندر نفرت ہے وہ بہت زیادہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے جو دلوں میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ انسٹرکشنز ہیں مسلمانوں کو کہ اہل کتاب سے ہوشیار رہیں، اور خود جو ہے اپنی قرض تاسیس اس کو سمجھیں، اپنے جو مقصد ہے امت مسلمہ کو جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑا عظیم مقصد دیا ہے، اس کو سمجھیں اور اس راہ پہ آگے بڑھتے رہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 121 سے آن ورڈز اب یہ خطبہ آ رہا ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، کہ جو اس وقت نازل ہوا جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک زوردار خطبہ ہے، اور اس کے اندر بہت سے اہم حقائق اس زندگی سے متعلق، اخروی زندگی سے متعلق حقائق جو ہیں، کئی جو انسانی فطرت سے متعلق ہیں، وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی اس کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شکست خوردہ فوج کو یہ خطبہ دیا کہ جن کے اندر ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، ان کی ہمت بھی بندائی، ان کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کیا، تو وہ سب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جن میں پھر یہ غزوہ رونما ہوا، اس کو تھوڑا ہم اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ان آیات کو دیکھیں گے تاکہ ان کے سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 3 شوال 3 ہجری میں مشرکین مکہ یہودیوں کی سازش کی بنا پر، یا اپنے اندر جو انتقام کا جذبہ تھا وہ اس کی بنا پر، وہ 3000 لشکر کو لے کر مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ ڈسکشن کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جو پوائنٹ زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ آیا ہم نے مدینے کے اندر رہ کر اس کا دفاع کرنا ہے، یا پھر مدینے سے باہر جا کر اس فوج کو کنفرنٹ کرنا ہے۔ اب اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی، اور جو بڑے کبار صحابہ ہیں جو اس والے سے فہم رکھتے تھے ان کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کر ہی دفاع کرنا چاہیے۔ لیکن وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ جہاد بہت زیادہ تھا، شوق شہادت تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس فوج کو آگے جا کے کنفرنٹ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر مقامات پہ ایسا ہوا کہ آپ نے لوگوں کی جو آراء ہیں ان کو ضرور کنسیڈر کیا اپنے فیصلہ سازی کے اندر۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کا اپنا موقف تو یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے نوجوانوں کے اندر جذبہ شہادت یا شوق جہاد دیکھا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آگے جا کر اس فوج کو کنفرنٹ کریں گے۔ تو یہ جو لشکر تھا جو کہ ان کے مقابلے میں اسمبل ہو سکا اس وقت، وہ تقریباً 1000 اشخاص پر مشتمل تھا۔ لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کا معاملہ سامنے آ گیا کہ جب مقام شوط کے قریب پہنچ کر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین بعد میں کہلایا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں پہلے سے جو ہے وہ پلان نہیں کیا تھا۔ آگے مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دشمن 3000 کی فوج لے کے آ رہا تھا، مسلمان اگر 1000 تھے تو اس میں سے 300 تو نکل گئے، اور 300 کا جو نکلنا تھا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی اور لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ تو یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ان کی صفوں میں منافقین بھی موجود ہیں، اس لیے اس صورت کے اندر بھی ضمن جو ہے منافقین کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان کے نفاق کو واضح کیا گیا۔ اچھا، اس پہ جب ان سے کہا گیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ان کا یعنی جس بیسس پہ وہ مڑ کے نکل گئے، انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو آئے تھے لڑائی کرنے کے لیے، یہ تو خودکشی ہے، یہ تو لڑائی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ایک رائے یہ ہے مفسرین کی، دوسری رائے یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ لڑائی ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، مطلب ہم اگر یقین ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ دیتے آپ کا۔ اس طرح کی انہوں نے ایک بہانے یعنی عذر پیش کیے، لیکن یہ ہے کہ اصل حقیقت ان کی سب کے سامنے کھل چکی تھی۔ اچھا، مسلمانوں میں بھی پھر اضطراب پیدا ہو گیا اس والے سے۔ تو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے
کچھ لوگوں نے بھی پلٹنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب جو اولو العزم صحابہ تھے انہوں نے جا کے ان کو سمجھایا تو وہ پھر سمجھ گئے. تو ایک یعنی مسلمانوں کی مزید جو ہے نفری کم ہو جاتی، لیکن اس وقت چند صحابہ کی جو ایک یعنی وقت پر کھڑا ہو کر ان کو سمجھانا تھا، اس سے فائدہ ہو گیا اور یہ لوگ پھر نہیں گئے. اچھا، اب یہ پلان یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اب احد پہاڑ یعنی احد کے مقام پر اب طے ہوا کہ ہم ان کو کنفرنٹ کریں گے، اور اس کی جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس تھی وہ اس طرح سے تھی کہ پیچھے احد کا ایک بڑا پہاڑ تھا جو کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن دے سکتا تھا، تو اس کو بیک پہ رکھا گیا. اور یہ پلان تھا کہ جو سامنے سے فوج آئے گی تو ہم اس کو کنفرنٹ کریں گے. سامنے صرف ایک جبل رومات، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو کہ مسلمانوں کو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دے سکتی تھی، اور وہ آپ وسلم نے اس کو دیکھ لیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جو ہے وہ تعینات کر دیا تھا کہ تم جو ہے یہاں پہ بیٹھو گے، اور جیسی جب فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تو تم اوپر سے پھر تیر چلاؤ گے. تو یہ بڑا ہی ایک زبردست موو تھا آپ وسلم کی طرف سے، اور آپ نے انسٹرکشن دی تھیں حضرت عبداللہ بن جبیر کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی کہ دیکھو تم نے یہاں سے ہرگز نہیں ہٹنا، ہرگز نہیں ہلنا، یہاں تک کہ یہ انسٹرکشن بھی تھی کہ اگر ہماری بوٹیاں پرندے نوچ کر کھا رہے ہوں اس وقت بھی تم نے جو ہے اپنی جگہ سے نہیں. اور یہ اب بعد میں معلوم ہو گیا کہ کتنی یہ امپورٹنس تھی اس بات کی، لیکن خیر جو ہوا وہ مسلمانوں کے لیے پھر نقصان کا باعث بنا. تو اس میں کیا ہوا کہ پھر وہی ہوا، جب فوجیں آپس میں ٹکرائیں تو مسلمانوں کو جو اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل تھا جبل رومات کی وجہ سے وہ اپنا اس نے کام دکھانا شروع کر دیا. جیسے ہی مسلمانوں کے تیر اوپر سے برسے، دشمن کی جو فوجیں تھیں ان کے اندر ایک افراتفری پھیل گئی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہے. اچھا، یہاں پہ مسلمانوں نے جب اس سچویشن کو دیکھا کہ لگ ایسے رہا تھا جیسے کہ اب یہ لڑائی نہیں ہوگی، اب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے، تو ان سے ایک طرح سے غلطی ہو گئی. اور آپ وسلم کی وہ انسٹرکشنز جو تھے حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھی بھی وہ یاد نہ رکھ سکے، اور خود مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے ایک طرح سے تھوڑی ان سے جلدی ہو گئی اس میں اسیسمنٹ، جو حالات کو اسیس کرنے میں، اور انہوں نے جو ہے اپنی ایک تو وہ جو پوزیشنز تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے، اور کچھ وہ جو فتح کی خوشی کے اندر ریلیکس ہو گئے. اور اس طریقے سے جیسے جب دشمن سامنے ہوتا ہے اور آپ کے تمام جو سینسز ہوتے ہیں وہ اویئر ہوتے ہیں پورے طریقے سے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ ریلیکسیشن ہو گئی. اس حالت کے اندر پھر وہ جو عظیم کمانڈر جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے پھر بعد میں اسلام قبول کر کے 2 عظیم طاقتوں کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی، یعنی سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دشمن فوج میں موجود تھے. انہوں نے یہ سچویشن دیکھ لی کہ اوپر جو جبل رومات پر جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ وہاں پہ کچھ کمزوری نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کئی تیر انداز ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی پوزیشنز چھوڑ دی تھیں. گو کہ عبداللہ بن جبیر نے پوزیشن نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ روک بھی رہے تھے لوگوں کو، لیکن لوگ پر انہوں نے نہیں سنا، اور وہ اپنی اس پوزیشن کو چھوڑ کر نیچے مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں لگ گئے. یہاں پہ وہ جو کمزوری واقع ہوئی تھی اس کو خالد بن ولید کی عقابی نگاہوں نے جانچ لیا، اور پیچھے سے پھر حملہ کیا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خالد بن ولید جو تھے انہوں نے ان کو ادھر سے ہٹا دیا، اور اس پوزیشن پہ خود آ کے بیٹھ گئے. بس ادھر بیٹھنے کی دیر تھی کہ پوری جنگ کا جو تھا وہ پانسا پلٹ گیا. انہوں نے جب مسلمانوں پہ تیر چلانا شروع کیے تو مسلمانوں کی ہوا بھی اکھڑ گئی، مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیل گئی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا اس میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 10-12 لوگ رہ گئے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اب ادھر میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو. لیکن ایسی افراتفری پھیلی، ایسی ہوا اکھڑی کہ کسی کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا. اس وقت پھر جو اولو العزم صحابہ تھے انہوں نے جیسے تیسے ہو سکا پھر جو ہے دفاع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کئی صحابہ نے جو ہے اپنے وجود کو سامنے پیش کر دیا کہ اس کے اوپر تیر لگیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جو ہے وہ آنچ نہ آئے. کئی صحابہ پھر اس مقام پہ پھر شہید ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے، اور آپ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ زخمی ہوئے تھے، آپ کے اوپر بھی کئی جو ہے زخم آئے تھے. تو یہ سچویشن مسلمانوں کے لیے بڑی پھر خراب ہو گئی. اچھا، اب یہ معاملہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ زخمی ہوئے اور پھر نیچے گرے، کہ کچھ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ وسلم کے پاؤں بھی پھسلے، اور وہ جب پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگا تو وہ جو انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، جو خود پہنی ہوئی تھی، اس کے جو کڑے تھے وہ آپ کے چہرے مبارک میں گھسے۔ بعد میں پھر ابو عبیدہ بن جراح تھے، انہوں نے پھر جب وہ نکالا اپنے دانتوں سے نکالا، اس میں ان کے دانت بھی کئی شہید ہوئے، تو اس لیے جب وہ بعد میں کبھی مسکرایا کرتے تھے تو وہ دانت تو ٹوٹے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، تو بہت بڑے صحابی ہیں۔ تو جب انہوں نے وہ ان کے چہرہ مبارک سے وہ کڑا اس کو نکالا تو خون کا فوارہ جو ہے وہ چھوٹا، جس سے آپ کا پورا چہرہ مبارک جو تھا وہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اور اس کیفیت میں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے نجات دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا کرتی، اپنے نبی کا خون بہاتی۔ تو یہ ایک بات، کیونکہ اس کا آگے ذکر آئے گا اس لیے امپورٹنٹ ہے اس کو نوٹ کرنا کہ آپ وسلم نے ان حالات میں آپ کی زبان سے یہ بات نکلی۔ اچھا، اس دوران پھر کیونکہ جب وہ خون نکلا تو آپ آپ جو ہے کمزور ہو چکے تھے اس وقت، تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور کئی لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ بات پھیل گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو کہ بڑے اہم صحابی تھے، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے، ان کی جو شبیہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، تو کچھ لوگوں نے ان کی بھی جو ہے وہ لاش دیکھی، ڈیڈ باڈی دیکھی، تو اس سے بھی ان کو یہ بات سمجھنے میں یا اس افواہ کے سچے ہونے کا ایک طرح سے وہ شک سا ہو گیا کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے اندر پھر دو قسم کے ریئیکشن ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اسی وقت ہتھیار پھینک دیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہمیں لڑ کے کیا کرنا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو تھے وہ اتنے جذباتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم جی کے کیا کریں گے، لڑو اور اپنی جان دو۔ تو یہ جو ریئیکشن ہوا مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا، اور اس کے اوپر بھی ایک تبصرہ جو ہے اس مقام پہ ہمیں نظر آئے گا۔ اچھا، اب یہ جب سارا معاملہ ہو رہا تھا تو جو منافقین تھے ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ تو پہلے وہاں سے نکل چکے تھے، وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا، لیکن جب بعد میں جب مسلمان جو ہے واپس گئے تو ان کی طرف سے پھر الٹی سیدھی قسم کی جو ہے حجتیں پیش ہونی شروع ہو گئیں۔ اب ان حالات میں جو کچھ ذوف ایمان کا شکار تھے مسلمان، ان کی ہوا بالکل اکھڑ گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے ہیں تو انہوں نے یہ باتیں بھی کہیں کہ چلو جی عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ کفار کے ساتھ یا ابو سفیان کے ساتھ ہمارا معاملہ سیٹل کروا دے، اب اس جنگ میں تو کچھ نہیں رہا۔ اور کچھ کا یہ کہنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو قتل نہ ہوتے، یعنی اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی ان کا قتل ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ وہ رسول بھی نہیں تھے، یعنی اس طرح کے شکوک بھی شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالے۔ چلو آبائی دین کی طرف لوٹ جاتے ہیں، چھوڑو اسلام کو، اس میں کوئی کچھ نہیں رکھا۔ تو یعنی کئی لوگوں کا پھر وہاں پہ امتحان ہو گیا، جو اہل ایمان تھے وہ ڈٹے رہے اپنے اسی عقیدے کے اوپر، لیکن کئی لوگ تھے جن کے ایمان متزلزل ہو گئے۔ جب یہ بات واضح ہوئی خیر بعد میں جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تو مسلمان جو ہے ان کے اندر پھر ہمت بندی ان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچا کے پھر پہاڑی کی طرف لے گئے۔ تو اس دوران ایک بڑا معمہ ہے تاریخ کا جو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان جس حالت میں تھے، اگر وہ چاہتے مشرکین مکہ تو مسلمانوں کو وہ نیست و نابود کر سکتے تھے۔ مسلمان بالکل ان کی ہوا اکھڑ چکی تھی، ان کی فارمیشنز ٹوٹ چکی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت چند جو ہے صحابہ رہ گئے تھے۔ تو اگر وہ واقعی تعاقب کرتے، پہاڑی کی طرف جاتے تو وہ قصہ ہی تمام کر سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے ان کے دلوں میں کوئی ایسا روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انہوں نے تعاقب نہیں کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب بعد میں ان کو جا کے خیال آیا جب وہ واپس جا چکے تھے کہ یہ ہم نے بڑا سنہرا موقع جو تھا وہ ہاتھ سے جانے دیا، تو پھر دوبارہ وہ مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک روم مل گیا تھا، مسلمان جو ہے دوبارہ سے ان کی صفیں منظم ہو چکی تھی۔ اچھا، ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احد کے دوسرے دن ہی جب پہنچے ہیں وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو مشرکین سے مقابلے کے لیے دعوت دی کہ دیکھو اب اچھا ٹائم ہے کہ ہم ایک ایسا میسج دیں کہ ہمیں تم نے کمزور نہیں کیا۔ تو اس پر بڑا مشکل تھا صحابہ کرام کے لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ غریبہ تو اس وقت تک یہ آیات بھی نازل ہوئی تھیں اور اس میں کچھ حوصلہ بنا تھا مسلمانوں کا، تو اس میں پھر جانثار جو صحابہ تھے، حالانکہ ان کو بڑا سخت جو ہے وہ چرخا لگا تھا،
ان کے عزیز جو ہے شہید ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس حالت میں آپ وسلم کی جو کال تھی اس پہ انہوں نے لبیک کہی، اور ان کے ساتھ مدینے سے نکل کر 8 میل کے فاصلے پر حمرا الاسد کا مقام ہے، وہاں تک پھر آپ وسلم یہ اس لشکر کو لے کے گئے تاکہ یہ میسج دیا جائے مشرکین کو کہ ہمیں تم نے بالکل بھی جو ہے کمزور نہیں کیا۔ اور یہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو ان کے دل میں ایک خیال آیا تھا کہ ہم مدینے پر دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، وہ پھر خیال ذہن سے جاتا رہا۔ اچھا خیر، اس میں بڑے اصحاب جو تھے شہید ہوئے، تقریباً 70 کے قریب کہتے ہیں کہ جو اصحاب ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عزیز چچا تھے اور بہت بڑے مجاہد اسلام تھے، وہ بھی شامل تھے۔ مصعب بن عمیر جیسے صحابی تھے، حضرت ابو دہدہ جیسے صحابی تھے، تو یہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے یہ اس جنگ میں کام آئے۔ اس میں ابو دہدہ کا ذکر بھی آ گیا کہ وہی ابو دہدہ جنہوں نے باغ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ کہ دیکھیں جنت کے حصول کے لیے یہ لوگ کتنا شوق رکھتے تھے۔ اس وقت بھی جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ گر گئے تھے نا مشکل میں، جب ہم نے بتایا 10 سے 12 لوگ رہ گئے تھے اور صحابہ جو تھے ان کا دفاع کر رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ جو جنت چاہتا ہے وہ مقابلہ کرے۔ تو دیکھیں ابو دہدہ کو انہوں نے وہاں پہ پایا۔ جب وہ شہداء کی لاشیں اٹھائی گئیں تو آپ نے دیکھا کہ ابو دہدہ کی لاش بھی وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جنت کے لیے حریص تھے کہ یہاں پہ بھی انہوں نے جنت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور جنت پا کے چھوڑی۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو دہدہ تمہیں جنت میں پھر کتنا جو ہے تمہیں جنت میں کتنے درخت ملیں گے یا کیسا تمہارا گھر ہوگا، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے بھی کی تھی۔ یعنی یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا جنت کے لیے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ایک معاملہ ایسا ہوا کہ جس میں مسلمانوں کی یقیناً جو ہے ہوا اکھڑ گئی۔ ابو سفیان جو تھا وہ بہرحال احد سے پلٹتے ہوئے اس نے ایک چیلنج دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم بدر میں دوبارہ مقابلہ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے۔ جب بھی حمرہ اسد کے مقام پر آئے تو وہاں پہ پھر ایک ایکسچینج ہوئی تھی دونوں فوجوں کی آپس میں، اور کہا تھا کہ دیکھو اب ہم بدر کا بدلہ چکانے کے لیے دوبارہ بدر آئیں گے اگلے سال۔ تو لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ اس ایک سال میں سچویشن ایسی بدل گئی تھی کہ ان کے اندر بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ پھر اس مقام پہ آتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق اس بدر ثانی کا جو معرکہ تھا اس میں گئے، حالانکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکل حالات تھے۔ یعنی بدر کے جو غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑی تھی، تو ایسے حالات تھے کہ چھوٹے موٹے قبائل بھی جو ہے مسلمانوں کے اوپر وہ دلیر ہو گئے تھے اور حملہ کر رہے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ تم نے جہاد کرنا ہے، تو تب بھی یعنی بہت کم صحابہ تھے جن کے اندر ہمت تھی۔ بات آگے جا کے ہم دیکھیں گے جب سورہ نساء کا ہم مطالعہ کریں گے کہ جب یہ کال آئی کہ بدر ثانی کا وقت آ گیا ہے، کون چلے گا، تو شروع میں صرف 80 صحابہ تیار ہوئے تھے۔ تو لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے بڑی پرزور آیات نازل ہوئیں اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا بہت ہی ایک پرجلال خطاب تھا جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، سورہ نساء میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو پھر ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، صحابہ کی بڑی تعداد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی وہاں پر، اور جب وہاں پہ یہ گئے تو پھر مقابلے میں ابو سفیان آیا ہی نہیں۔ تو ایک طرح سے مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے وہ فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ بات کی بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی ضمناً اس کا ذکر ہے۔ تو لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اکیلا چلا جاؤں گا، یہاں تک بھی نوبت آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنا پڑا تھا کہ دیکھو اگر تم نہیں جاتے تو میں اکیلا ہی جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ نہیں ساتھ دیتے تو آپ اکیلے جائیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو تب جا کے پھر صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور پھر وہ ساتھ آئے۔ تو مقابلے پر مشرکین نے مکہ بھی نکلے تھے فوج لے کر، وہ 2000 کا لشکر لے کے نکلے تھے، لیکن راستے میں ان کی ہمت وہ ہار گئے اور پھر واپس چلے گئے۔ تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہے اس مارکے کا، جس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے اس کا ذکر ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جو ہے باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھو اپنی غلطیاں تمہیں اب درست کرنی ہوں۔ دیکھیں اب وہی ایک جرنیل جیسے فوج سے خطاب کر رہا ہے، اس طرح امیجن کریں آپ، اور میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا تھا کہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے اس کنڈیشن میں، جب فوج شکست خوردہ ہو اور جب ان کا مورائل ڈاؤن ہو تو پھر جو کمانڈر ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے اس سے کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ وہ ہمت بندھائے۔ لیکن یہاں پہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ پوزیشن نہیں تھی،
آپ زخمی ہوئے تھے، آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ شہید ہوئے تھے، آپ کے حد عزیز چچا شہید ہو گئے تھے، تو آپ کو بڑا دکھ تھا، آپ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کھڑے ہو کر پھر ایسا خطاب دیں. تو اللہ تعالیٰ پھر خود آتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس جماعت سے بڑی محبت تھی، اس رسول سے بڑی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ خود پھر آتے ہیں اور ایسا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا جو زور ہے وہ آج تک آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کا جو جلال ہے، اس کے اندر جو ایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے حقائق کو بیان کیا ہے، جس طرح اس کے اندر ایک جوش ہے، وہ ابھی تک آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو شروع جو آغاز ہوا اس خطبے کا وہ اس طرح سے ہوا کہ اے مسلمانوں، غلطیاں تمہارے اندر بھی ہیں، ان کو کریکٹ کرنا ہوگا ورنہ شکست دوچار ہونا پڑے گا. تو سب سے پہلے امیر کی غلطی سے آغاز ہوا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھوڑی سی لغزش ہوئی وہ جب آپ کے چہرہ مبارک سے خون نکلا اور آپ کچھ یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو اس وقت جب آپ ہوش آیا تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کا خون بہاتے ہیں. تو اس پر آپ وسلم کی جو ہے نا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی. اگین اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو احتیاط سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر والی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو بہرحال وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کس کو ہدایت دے اور کس کو نہیں دینی، کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. تو اللہ جس پر مہربانی کرے، جس کو چاہے عذاب دے. زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. یعنی اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ وہ سفارش کر کے جنت میں لے ہی جائیں گے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے. ورنہ یہ مقام جو ہے اس طریقے سے نہیں سامنے آنا چاہیے تھا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ نے کیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ہدایت دے گا کہ جو اپنے نبی کا خون بہاتے ہیں؟ یہ اختیار صرف ہمارا ہے، ان کے زمین و آسمان کی بادشاہت بھی ہمارے پاس ہے، تو روز محشر کی بادشاہت بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی اس حوالے سے چیلنج نہیں کر سکتا. ساتھ ہی مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو مسلمانوں، تمہارے اندر بھی کچھ کمی ہے. سود کا معاملہ ابھی تک جو ہے ختم نہیں ہوا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ مسلمانوں کے آپس کے جو معاملہ تھے اس میں تو سود ختم ہو چکا تھا، لیکن جو کانٹریکٹس غیر مسلموں کے ساتھ تھے اس کے اندر کچھ سود کے معاملات چل رہے تھے ابھی تک. تو یہاں پہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ کمزوری کا باعث ہے، اس لیے ختم کرو اس کو. ٹھیک ہے، تو امیر کو بھی کریکٹ کر دیا اس حوالے سے کہ آپ آئندہ ایسی غلطی مت کیجیے گا، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو تم نے ایسا نہیں کرنا. پھر اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ انہیں کیسے سپاہی چاہیے، کیسے مجاہد چاہیے. ان کی پوری پھر صفات اللہ تعالیٰ نے کھو رہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس لیے تمہیں بھی اطاعت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ اس کے رسول وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، تو تم بھی ایسا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض ہی زمین و آسمان کے برابر ہے. یعنی تمہیں جو ہے کمپٹیشن کرنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے نہیں. مجھے ایسے لوگ چاہیے اور ایسے سپاہی چاہیے جو متقی ہوں. اور متقی پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو خوشحالی یا تنگ دستی جو جس حالت میں بھی ہیں سب میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی بلند اخلاق کے حاملین ہوتے ہیں. تو تمہیں جو ہے اب ایسا بننا ہوگا، اللہ کو ایسے سپاہی چاہیے. اور جب وہ کوئی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، تو گناہ کر کے وہ اڑے نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور برے کاموں پر جو ہے نہیں اس طریقے سے ضد اور ہردرمی کی وجہ سے اڑ جاتے. تو ایسے مجھے مجاہدین چاہیے. اب آیت نمبر 139 سے 179 تک کا جو یہ مقام ہے، اس میں اس خطبے کا یوں سمجھیے کہ ایک سب سے جو پاورفل حصہ ہے وہ آ رہا ہے. اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جیسے واقعی یہاں پر اب ایک جرنیل جیسے خطاب کر رہا ہوتا کہ نہ تو تم بودے ہو نہ تم غمگین ہو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو جیسے ایک
فوج کو ایک جنرل ایسے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، مشکل وقت آتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہمت تمہیں اپنی باندھنی ہوگی، کھڑا ہونا ہوگا تمہیں، گیٹ آؤٹ آف دس. تو ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے. این یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ. تو اگر آج تمہیں ایک غم پہنچا ہے، ایک نقصان ہوا ہے، شکست سے دوچار ہوئے ہو تم اسی طرح کی ایک شکست اپنے دشمن کے اوپر بھی جو ہے وہ پہنچا چکے ہو. یعنی ایک چرخہ جو تمہیں لگا ہے تو ایسا ہی ایک چرخہ تم اپنے دشمنوں کو بھی لگا چکے ہو. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہو گئی ہے کبھی. یہ جو سلسلہ ہے دنیا کے اندر، کبھی فتح ہے، کبھی انسان کو شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے. یہ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا. تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. یہ جو امتحان ہے بیسیکلی جس سے ہم نے گزارنا ہے تم سب کو، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جانیں کہ ایمان والے کون. اگر تم فتح تمہیں جو ہے ملتی رہے، تم فتح یاب ہی ہوتے رہو، تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ چھانٹی کر کے رہنی ہے. تو یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ جانے کہ تم میں سے ایمان والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور تم میں سے لوگوں کو جو ہے وہ شہادت کا منصب بھی تو دینا ہے نا. مطلب سب لوگ جو ہے اگر تم اسی طریقے سے فتح یاب بھی ہوتے رہو گے تو پھر تو شہید ہی نہیں ہوگے. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کچائی. تو ایک مرد مومن کی جو سب سے بڑی چاہت ہے کہ وہ شہید ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، وہ اس سے تم محروم ہو جاؤ گے. تو یہ پورا ایک فلسفہ بیان کر دیا یہاں پر کہ مشکلات جو آتی ہیں اس طرح اس راہ میں، تو وہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں. اور پھر اگر اس راہ میں جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. ورنہ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے کوئی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی ہے. محبت تمہارے ہی سے ہے، تم سے ہی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور دوسرا اس کا کیا مصرف ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. آخر اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کو ہی فتح نصیب کرتے ہیں، اور کافروں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ذلت سے دوچار کرنا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اور بائی دا وے ریفرنس ٹو پیج 1 جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہی خطبہ جو امت مسلمہ کی تعیناتی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ بار بار اس کی طرف ریفرنس ہوگا، بار بار اللہ تعالیٰ یاد کرائیں گے کہ پہلے دن میں نے تمہیں جو بتائی تھی بات وہ کیا تھی. پہلے دن کیا کہا تھا؟ یہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب مسلمان ہو جاؤ اور اس امت کو جو ہے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد کچھ مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. کیا یہ پھولوں کی سیج ہوگی؟ کیا یہاں پہ صرف انجوائمنٹ ہوگی اور بس؟ کیا کہا تھا میں نے؟ اگر یاد ہو، اگر آپ کو یاد ہو وہ پہلا خطبہ، تو کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں سمجھائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کیا ایمان والو، مشکل وقت آنے والے ہیں، اب تمہیں نماز سے مدد مانگنی ہوگی، صبر سے مدد مانگنی ہوگی، ڈٹ جانا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہے کہ جو ڈٹ جاتے ہیں اس راہ میں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور ان کو مردہ مت کہنا کہ جو اس راہ میں مارے جائیں، جانیں بھی دینی پڑیں گی. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. اس راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں. یعنی یہ راستہ ہے، اس میں جانیں دینی ہوں گی. یہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور آگے کیا بات تھی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے،
اگر ذہن میں کوئی شک ہے تو نکال دو، ہم تمہیں آزما کر رہیں گے یہاں تک کہ ہم تمہیں پرکھ نہ لیں۔ کس سے، کن آزمائشوں سے آزمائیں گے؟ سب سے پہلے خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور نتائج کی کمی سے۔ اور بشارت انہی کے لیے ہوگی جو ڈٹے رہیں گے اس راستے میں۔ میں نے پہلے دن تمہیں یہ بات بتائی تھی، تو وہ امتحان تمہارے پر آ گیا تو تم شکایت کس بات پہ کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو یہ بنیاد ہی نہیں ہے کہ تم شکایت کر سکو کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ اور بائی دا وے تم نے یہ حساب کیسے لگا لیا تھا کہ تمہیں جنت مل جائے گی ایسے ہی؟ فَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ جب کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تو جانچا ہی نہیں ہے تمہیں، پرکھا ہی نہیں ہے تمہیں، کہ دیکھے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور کون ہیں جو اس راستے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ تو امتحان ہوگا۔ اگر ممتحن پہلے ہی بتا دے، امتحان لینے والا، کہ امتحان میں یہ کچھ آئے گا، اور اسٹوڈنٹ کو وہی کچھ امتحان میں آ جائے، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو ایگزامینر ہے یا جو امتحان لینے والا ہے اس نے پہلے سے بتا دیا تھا، نہ کہ اس پہ وہ کمپلین کرے کہ یہ کیسے جو ہے امتحان ڈال دیا آپ نے۔ تو ہمارے پاس تو حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی کمپلین بھی کر سکیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ وہ تو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ریشنل بیان کر دیا کہ دیکھو یہاں پہ فتح بھی ہوگی، شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، یہ دن ہے جو اس طرح ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھیں کہ ایمان والے کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمہیں شہادت کا منصب بھی تو عطا کرنا تھا۔ لیکن یہ سب ایک طرف تم نے بہرحال کس طریقے سے حساب لگا لیا تھا کہ اس کے بغیر جنت مل جائے گی۔ جنت کو اتنی آسان شے نہیں ہے، یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے۔ یہاں انسان زندگی گزار دے، اللہ کا دین جو ہے مغلوب ہو، اور وہ سمجھے کہ اس کو جنت مل جائے گی، اور وہ جنتی جو ہے وہ ٹکٹ لے کے بیٹھا ہو اپنی طرف سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے وہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ۔ اور تم تو اس سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کے یعنی اس سے پہلے تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے تم لوگ، تم تو کہتے تھے کہ وہی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا منصب عطا کر، تو اب تم نے اس کو دیکھ لیا تو کیا ہوا؟ اب کیوں جو ہے پریشانی ہوئی؟ پھر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اور دیکھو تم نے کیا کیا میدان جنگ کے اندر، ابھی بہت سی تربیت ہے جس کی ضرورت ہے تمہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتا چلا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تمہارا کیا ریئیکشن تھا؟ What did you do؟ سوچا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اور کچھ نہیں سوائے اللہ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے علیہ السلام۔ تو افإن مات او قتل، تو اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنے پاؤں کے بل الٹے پھرٹ جاؤ گے، الٹے پلٹ جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ یہ ہے تمہاری تربیت؟ تم دین، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کیسے ہوگے تم؟ اللہ کے رسول انہوں نے تو ایک دن جانا ہی ہے، تو کیا وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم دین چھوڑ دو گے؟ جاتے ہیں کریکٹ کرنا ہوگا تمہیں، اپنی اصلاح کرنی ہوگی تمہیں۔ وہیں انقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، تو جو بھی پھر الٹے پاؤں پھرے گا تو اللہ کا تو کوئی وہ ضرر نہیں، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جو بھی ایسا کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ تمہارا ہی اس میں جو ہے تمہارے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ سیجزی اللہ الشاکرین، برحال اللہ تعالیٰ جو ہے جلد جزا دے گا شکر گزار بندوں کو۔
وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. یہ جو آیت ہے اس سے پہلے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی، یہ وہ مقام ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس وقت جو پھر مسلمانوں کے اوپر ایک ایسی غم کی کیفیت طاری ہوئی تھی، جہاں تک کہ عمر بن خطاب جو تھے وہ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، اور انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس وقت پھر جو امت کے وہ عظیم مجاہد، وہ امت کے امین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ پہلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، تصدیق کی اس کی، اور پھر مجمع عام میں آ کے پھر انہوں نے جو آیات تلاوت کی ان میں یہ آیت بھی تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو بلکہ ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جو کوئی بھی محمد کی پرستش کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھو کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی پرستش کرتا تو وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور پھر ساتھ ہی اس آیت کی تلاوت انہوں نے جب کی تو عمر بن خطاب تو فرماتے ہیں کہ گو کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اس سچویشن میں ایسا لگا جیسے یہ ابھی اس کا نزول ہو رہا. آنکھیں کھل گئیں کہ واقعی ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ تو دین اللہ کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے بھی جائیں تو کیا ہم دین چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کریکٹ کیا کہ مسلمانوں تمہیں درست کرنا ہوگا اپنے آپ کو. اور پھر دوسری بات کیا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے مر جائے الا یہ کہ اللہ کا اذن ہو. کتاب معجلہ، اس کا ایک دن اور سارا جو معاملہ ہے وہ طے شدہ ہے، لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جس نے بھی دنیاوی زندگی کا اجر چاہا تو پھر اس کو اس میں سے ملے گا. اور ومن یرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، جس نے آخرت کا ثواب چاہا، آخرت کا اجر چاہا تو اس کو اس میں سے ضرور ملے گا. پس نجزی الشاکرین، تو اللہ تعالیٰ ان قریب جزا دے گا شکر گزار لوگوں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تم پہلے لوگ نہیں ہو، اللہ کی یہ سنت ہے. فَلَا تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. یہ میں نے تمہیں جو اصول بیان کر دیے ہیں، ایکسپلین کر دیے ہیں، یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، ایسے ہی تمہارے لیے بھی ہیں، ایسے ہی آگے بھی چلیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تم پہلے لوگ نہیں ہو جن کو اس طرح میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، میری سنت ہے، میں ایسے ہی ٹیسٹ کرتا آیا ہوں تم سے پہلے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی جو انبیاء ہیں علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے ہم رکاب ہو کر اللہ والوں کی کثرت جو ہے وہ جہاد کرتی رہی ہے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، تو انہوں نے تو اس راستے میں کمزوری نہیں دکھائی تھی، انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری تھی جب ان کو مصیبتیں پہنچی تھی. لما اصابهم في سبيل الله، اللہ کے راستے میں جب ان پہ مصیبتیں پہنچی تو انہوں نے تو پھر کمزوری نہیں دکھائی تھی. وما ضعفوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے بودے ہوئے. وما استکانوا، نہ ہی کمزور ہوئے نہ ہی بودے ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے ہمت ہاری. واللہ یحب الصابرین، میرا یہی اصول رہا ہے، ابھی بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انہی سے جو ڈٹے رہتے ہیں اس راستے میں. وما كان قولهم الا ان قالوا، بلکہ اس کے برعکس ان کا ان ساری سچویشنز میں کیا قول رہا؟ قول یہ تھا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہماری غلطیوں سے ہمیں معاف فرما، واسرافنا فی امرنا، اور جو بھی زیادتی ہوئی ہے ہم سے معاملات میں اس سے بھی ہمیں درگزر فرما. وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے اس راستے میں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ کافروں کی قوم پر ہمیں نصرت عطا فرما، ان کے کافروں کی قوم کے خلاف ہمیں نصرت عطا فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو یہی وہ لوگ تھے جن کو پھر دنیا کا بھی اجر ملا، دنیا میں بھی بہترین اجر ملا.
فتح ملی، ان کو بہت کچھ جو ہے ان کو نصیب ہوا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا تو بہت ہی بہتر اجر ان کے لیے تھا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم، پوری ایک جو ہے ایسی فوج جو کہ شکست خوردہ تھی، ان کی ہمت بھی بڑھا دی، اور ان کو بہت سے رازوں سے جو ہے وہ آشنا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں، اس زندگی میں کس طرح امتحان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت اس حوالے سے کیا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح امتحان کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، اور جو ڈٹے رہتے ہیں انہی کے لیے پھر بشارتیں ہیں، انہی کے لیے پھر جنت ہے، انہی کے لیے دنیا کا بھی معاملہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ طے پاتا ہے، اور آخرت جو ہے اس کے لیے بھی، اور اس کے اندر بھی ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہاں سے پھر آگے 179 تک کا جو مقام ہے، اس میں پھر وہی اہل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اس کے ان کی مزید غلطیوں کی نشاندہی ہے، اور غزوہ احد کی شکست کے پیچھے کار فرما خدائی حکمتوں کی وضاحت ہے۔ تو یہ سب جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا پورا وعدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا تھا تمہارے سے۔ کہ ایک تو مسلمانوں کو انسٹرکشنز ہیں کہ اگر کافروں کی باتوں میں آئے تو تمہیں الٹے پاؤں پھیرتے ہیں، ان کی باتوں میں کبھی مت آنا۔ اس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ کچھ بزرگ جو کافر تھے وہ آ کے جو نوجوان صحابہ تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اب جو ہے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھول اور حقیقت سے آشنا ہو جاؤ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارن کیا کہ دیکھو ان کافروں کی باتوں میں نہ آنا، ہوشیار رہنا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ، تو اس لیے ان سے ہوشیار رہنا۔ تو ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں دیکھو مسلمانوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا تمہارے سے جب تم انہیں کاٹ رہے تھے، لیکن تم خود ہی ڈھیلے پڑ گئے، اور تم نے بتنازعتم فی الامر، اور تم نے امر میں تنازع کر دی، تم نے امیر کی بات نہیں مانی۔ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو تمہیں اب ملا ہے کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن میں تم نظم کے اندر جو ہے رکھنا ڈالو گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیلڈ میں چیز سکھائی، جبکہ بنی اسرائیل کے والے سے ہم دیکھ چکے ہیں پورا واقعہ کہ جب طالوت علیہ السلام نے ٹیسٹ کیا تھا انہیں کہ دیکھو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے، جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلان جگہ پہ جو نہر آ رہی ہے، پانی تھوڑا بہت جو پیے گا وہ تو ٹھیک ہے میرے ساتھ ہی ہے، لیکن جس نے پیٹ بھر کے پی لیا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے پہلے سے ٹیسٹ کر دیا تھا، لیکن صحابہ کرام جو تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے اور ان کو یہ بات سمجھائی ہے آن فیلڈ کے اندر کہ یہاں پہ ان سے غلطی ہوئی۔ وہ جو آپ سے نے انسٹرکشنز دی تھی کہ دیکھو یہاں سے مت ہلنا، چاہے جو ہے پرندے ہماری جو ڈیڈ باڈی ہے ان کی بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن تم خود ڈھیلے پڑے، تم نے جو ہے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، جبکہ تمہیں دنیاوی فائدہ نظر آیا۔ دنیاوی فائدہ کیا تھا؟ تمہارے غنیمت کی بات تھی یا پھر فتح کی بات تھی۔ ہوتا ہے ان میں سے کچھ جو ہیں اس وقت آخرت کے طالب تھے اور کچھ دنیا کے طالب تھے، اس لیے پھر اللہ نے تم سے فتح کو پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ تو کچھ دل میں محبت آ گئی یا دل میں ایک چاہت آ گئی دنیا کی، یہ فطری چیز ہے، انسان جو ہے اس کے اندر وہ مختلف اس کے ادوار چلتے رہتے ہیں، اس کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا اس وقت کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات تھی، تو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کوئی ٹھیک ہے تمہارے سے غلطی ہوئی، اب ہم نے معاف کر دیا تمہیں، لیکن تمہیں اب یہ لیسن تو لرن کرنا ہے۔ تمہارا حال یہ تھا کہ تم مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اور اچھا بائی دا وے تم اپنی حالت تو دیکھو، ٹھیک ہے تمہیں مشکل سے دوچار ہونا پڑا وہاں پہ، لیکن تم بالکل بھاگ رہے تھے وہاں سے، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور بھاگے چلے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے بلا رہے تھے کہ تم ان کی طرف جاؤ، اور تمہیں ہوش ہی نہیں تھی۔ تو اسی وجہ سے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں غم بغم دیا تاکہ تمہیں اس کی مشق رہی جا سکے کہ وہ جو مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئیں کہ آپ کو غم پر غم پھر ہم نے آپ کو اس سے گزارا تاکہ آپ کو پختہ کر دیں۔
تاکہ آپ کو پھر غم جو ہے وہ زیادہ پریشان نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، غلطی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اس طرح ٹریننگ بھی ہو جائے تمہاری، تو یہ بھی ایک مشق کے لیے تھا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کچھ پر سکینت بھی نازل کی۔ اس کے بعد دیکھو تمہیں اس سے نکالا بھی تو صحیح اس سچویشن میں، جب کہ اتنا گمسان کا رن تھا، ہر طرف سے حملہ تھا، وہ جو کفار تھے وہ حملہ آور تھے مسلمانوں کو، بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے بچایا ہے۔ اور وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت کا نزول کیا، اور کئی صحابہ جو تھے وہ یہ خود کہتے ہیں کہ یعنی اس کیفیت، اس مشکل مرحلے میں بھی جب یہ سکینت نازل ہوئی تو کئی دفعہ تلوار جو تھی ہمارے ہاتھوں سے گری، یعنی اتنے ہم ریلیکس تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، اور دیگر مقامات میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ نواس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، تسکینت جسے کہتے ہیں، کہ اس سے یہ ہے کہ اہل ایمان جو ہے وہ فریش ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب انسان اس مقام پہ فریش ہو جائے تو زیادہ بہتر ڈیسیجن لے سکتا ہے۔ جب وہ خوف کی کیفیت میں ہو، ہر طرف افراتفری کا معاملہ ہو، تو پھر ڈیسیجن لینا، صحیح ڈیسیجن لینا جو ہے ممکن نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب کہ ایک گروہ تم میں سے گمراہی پر تھا اور اللہ پر بڑے گمان کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو میں سے یہ ایک گروہ یہ بات کر رہا تھا، اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی تمہیں کہ تم ایسی بات کرو، حالانکہ جب موت تو تمہیں آ کر رہے گی، اگر ایون کہ تم گھروں میں بھی ہو تو وہاں پہ بھی تمہیں موت آ کر رہتی، تم نے کیسے کہہ دیا کہ جب ہمارے ساتھ ہوتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ یہ عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی۔ تو جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری، اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ خیر اللہ نے ان کو اب معاف کر دیا، وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس دن وہ شیطان کے بہکاوے میں آ چکے تھے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے ان کے لیے سخت دل یا سخت مزاج، تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ایک امیر کی حیثیت سے، ایون دو کہ ان کا ایک سٹیٹس خاص ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو یہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ نہ چلتے اگر آپ ان کے لیے سخت ہو اور سخت مزاج ہوتے۔ یہ امپورٹنس ہے کہ ایک مسلمانوں کے امیر کو کیسا ہونا چاہیے اپنے مامورین کے ساتھ، وہ پورا فلسفہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا، اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کو اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے لیے نرم خو ہونا چاہیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹیٹس اپنی جگہ پہ مسلم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ساتھ نہ دیتے، آپ کے پاس سے چھٹ جاتے یہ اگر آپ کی روشیں نہ ہوتی۔ تو ایک عام امیر کی پھر کیا حیثیت ہے، اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو اپنی جو اطاعت ہے وہ ارن کرنا، جو لوگوں کی اطاعت ہے اسے ارن کرنا ہوگا اس مزاج کے ذریعے سے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، اچھا یہ بھی اب پورا اسلام کا جو لیڈرشپ کا جو مزاج ہے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ کھلتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس سے اگر وہ مطلب بتا دیے نا، آپ کے پاس وہ چھٹ جاتے اگر آپ نرم خو نہ ہوتے، تو آپ درگزر کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے۔ غلطی ان سے ہوئی ہے لیکن آپ ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے۔ یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے کہ جسے غلطی ہو جائے اس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لائن حاضر کر کے اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کیجیے اور ان سے مشورہ ضرور کرتے رہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر ڈیفینڈ کریں گے، لیکن کئی صحابہ نے بات نہیں مانی، تو آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا تو میں مشورہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ ان سے مشورہ اسی طریقے سے کرتے رہیے جیسے کہ آپ نے اس معاملے میں کیا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں جب آپ عزم کر لیں پوری طریقے سے، کسی رائے کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو گیا ہے، تو پھر اللہ پر توکل کریں اور فیصلہ کر کے ڈٹ جائیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پر توکل کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت تھی اس لحاظ سے کہ اس میں پورا لیڈرشپ جو اسٹائل ہے اسلام کا یا
مزاج ہے اس زمین میں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور پھر رحمت ہے، اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یاد رکھو۔ اور پھر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے پھر یہ اپنی پوزیشن چھوڑی ہی کیوں، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ نبی سے خیانت نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے یہ احکامات نازل ہو چکے تھے، سورہ انفال جو کہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے اندر وہ تفصیلی احکامات آ چکے تھے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہونی ہے۔ تو مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے اندر تم لگ گئے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جنگ اچھی طرح سیٹل ہو لینے دو، آخرکار جو بھی مال جمع ہوگا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جائے گا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہی کریں گے۔ تو نبی سے خیانت نہیں ہو سکتی، نبی خائن نہیں ہوتا۔ ایسے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ مال غنیمت کہیں نہیں جا رہا ہے، پر تمہارے ذہن سے یہ بات شاید محو ہو گئی اور تم نے پھر غلطی کی۔ اور جب تم بدر میں فتح کے بعد احد میں شکست سے دوچار ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی۔ ماما اللہ کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت تو تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، جو اس دن جو جماعتیں لڑی ہیں تو اس دن جو مصیبت تمہارے پر پہنچی ہے وہ اللہ کے اذن سے تھی۔ یہ بار بار سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوا ہے، گوگے تمہاری غلطیاں ہیں۔ اب یہ اس سے بھی ایک بہت اہم لائف لیسن ہم لرن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ایشو کے اندر جب ہم کسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی لاس ہوتا ہے، تو اس میں یہ دونوں جو ہے نا باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی خدائی حکمت بھی ہوتی ہے جو ہمارے لیے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ہماری کچھ اپنی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے اپنے جو ہے جرائم کے مکافات عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کو خدائی حکمت بھی ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ واقعی ایک ایسا پہلو ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں جو سکون ملتا ہے اس کا کوئی نعم بدل نہیں ہے۔ وہ تو امیجن کریں نا کہ مجھ سے کچھ چیز کھو گئی ہے، مجھے نقصان ہو گیا کسی چیز کا، تو مجھے کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، میں اگر اس پہ غور کرنا شروع کرتا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے، کیا وزڈم ہو سکتا ہے اس کے پیچھے، تو اور واقعی میں اگر اس وزڈم کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکوں تو پھر کتنا یہ سکون کا معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ کے اذن سے ہی تھا، وہ ایسا ہی ہونا تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ اس کا اصل میں مصرف کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ اہل ایمان کو ٹیسٹ کریں، دیکھیں، جانچیں۔ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی دیکھ لیں کہ جو منافق ہیں۔ تو مومنین و منافقین کی چارٹی اس دنیا میں لازماً ہو کے رہے گی۔ پھر یہ چارٹی کا سلسلہ یہاں تک محدود نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی جو پل صراط ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی مومنین و منافقین کی چارٹی ہوگی۔ تو یہ چھانٹی ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تو نہیں جنت جو ہے نا نصیب کریں گے، وہ جب تک کہ پرکھ نہیں لیں گے کہ ایک بندہ ایلیجبل ہے اس کے لیے، اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، ٹھیک ہے، کہ جس سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے، تو انہوں نے مدافعت کی، پیچھے مڑ گئے۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ہمیں قتال کرنا آتا، لڑائی کرنا آتا تو ہم ضرور آپ کی اتباع کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات انہوں نے کی، یعنی اس طرح کی باتیں، ایک عذر پیش کر دیا، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، تو اس دن وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، دلوں میں تو خوف تھا اصل میں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ جانتا ہے اچھے طریقے سے جو وہ چھپا رہے تھے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا ہے ہم نے کہ جو بھی مشکل آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ وہ جو ریفرنس ٹو پیج 1 اللہ فرماتے ہیں، میں نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ اس راہ میں جو مارے جائیں ان کو مردہ مت کہنا، اور اس راہ میں جانے دینی ہوں گی۔ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی شعور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا مقام یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اب یہ وہ مقامات ہیں جس میں الفاظ جو ہیں، جو عربک الفاظ ہیں، ان کی جو قرات ہے وہ اتنی سبز ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے
کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی قاری پڑھنے والا ہو تو انسان کو جو ہے یہ وہاں اس ماحول میں لے جاتے ہیں الفاظ، تو واقعی کہ نہیں بڑے پاورفل الفاظ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام مارے جائیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا مسلمانوں کے ہمت اور حوصلے کو کہ عہد کے ہی دوسرے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اب ہم نے چلنا ہے، حالانکہ مسلمان اس وقت بڑے ان کو زخم لگے تھے، بڑے شکست خوردہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانچ گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ مشرکین مکہ پلٹ کر آئیں اور ان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم مدینہ پر دوبارہ حملہ آور ہوں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اب ہمت کرنی ہوگی۔ اگلے ہی دن کہا کہ چلو کون ہے میرے ساتھ چلنے کو تیار، تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ بہت اچھی بات تھی کہ تم نے ہمت کی۔ اور اس طرح عہد کے ایک سال بعد جب بدر ثانی کا معاملہ آیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے جانے ساروں کی وہ آپ سے کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تو اور یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے مقابلے میں کافر آئے ہی نہیں اور مسلمانوں کو ویسے ہی جو ہے فتح نصیب ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اس لیے اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اسے خوف اب تم نے نہیں کھانا کبھی بھی، صرف مجھ سے ہی ڈرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا۔ اور پھر جو اسی خطبے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہیں یہ مشکلات جو ہیں وہ سہنا پڑیں گی۔ اس حوالے سے ایک دو تین آیت اور بھی آئیں گی، لیکن وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اہل کتاب سے، ایک اہل کتاب کو سمجھانے کا، ان کو دعوت دینے کا، وہ سلسلہ اس صورت کے اندر بھی آپ کو نظر آیا کہ اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ تھا عیسائی، ان سے خطاب ہوا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہود اور خاص طور پہ یہودیوں سے بھی اور بنی اسرائیل سے ان جنرل جو ہے وہ خطاب ہوا ہے، ان کو جو ہے دعوت دی گئی کہ وہ سمجھیں، اور اہل ایمان سے ایک طرح سے آخری کلام کیا گیا ہے اور انہیں پھر آخری نصیحت کی گئی ہے۔ یہ اب جو مقام 180 سے لے کے 200 تک کی جو آیات ہے، اس میں جو آغاز ہوتا ہے وہ یہود کو وعیدوں کے سنانے سے ہوتا ہے کہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے یا حق کی تصدیق کرنے کے غرض سے تم جو ہے ان دو معاملہ سے تم پیچھے ہٹتے ہو، اس سمن میں تم بخل کرتے ہو، یہ صحیح روش نہیں ہے، اپنی اس روش کو چینج کرو۔ اور جو ان کا ایک قول تھا جو کہ اس وقت وہ مذاق اڑا رہے تھے، آپ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتا ہے، تو یہودی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا فقیر ہے اور محتاج ہے، وہ قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے جو تم نے یہ باتیں کی ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم غنی ہیں، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم نے جو یہ گستاخی کی ہے ہم نے لکھ لی ہے، اور اس سے پہلے بھی تمہارے جرائم ہونے لکھے ہوئے ہیں کہ تم انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اب تمہیں جو ہے سخت دردناک عذاب کا ہمارا چکھانے والے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہود کا ایک وہ سلسلہ تھا کہ وہ فرمائشی معجزے مانگتے تھے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، پھر مان لیں گے۔ پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ یاد کرایا کہ دیکھو یہود کے جو فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہے تو یہ ایسے جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب معجزات بھی انہیں دکھا چکا ہے، بائی دا وے جو یہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی جو خب سے باطن ہے ان کا اس کو واضح کر رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو یہ چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ ہم نے ان کی طرف جو انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے ان کو وہ تمام معجزات دیے تھے جو یہ مانگ رہے ہیں، تو ان کو کون سا انہوں نے مان لیا؟ مانا کیا؟ ان کو تو کئیوں کو تو قتل کر دیا انہوں نے، اور کئیوں کے لیے انہوں نے پلان کیا قتل کرنے کا، قتل کر نہیں سکے انبیاء علیہ السلام کو۔ تو یہ صرف ان کی جو ہے نا بہت درمی ہے، اس لیے یہ ماننے والے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو بھی ایسے ہی جھٹلا رہے ہیں جیسے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو یہ جھٹلاتے آئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان کو دیکھو تو تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، اصل کامیابی جہنم سے نجات ہے، جبکہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ رہی بات اس دنیا کے اندر کے معاملات، تو یہ کان کھول کے سن لو اور یہ بات اپنے پلے باندھ لو
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. یہ لازماً ایسا ہی ہوگا کہ ہم تمہیں مالوں اور جانوں سے آزماتے رہیں گے، اور لازماً یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ تمہیں اہل کتاب جس سے پہلے گزرے ہیں اور یہ جو مشرک ہیں ان سے اس طرح کی اذیت دینے والی باتیں سننا پڑیں گی. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہاں اگر تم ڈٹے رہو گے ان کے خلاف اور تقویٰ کی روش پہ چلتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک اللہ کے نزدیک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. لیکن یہ تم سوچ لو کہ اس دنیا میں تمہیں کچھ بھی نہیں فیس کرنا پڑے گا، تو بھول جاؤ، ایسی کوئی لائف میں نے تمہارے لیے طے نہیں کی ہوئی. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا اور تمہیں ضرور ایسی اذیت دینے والی باتیں سن پڑے. پھر بنی اسرائیل سے کیے ہوئے وعدے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حق نہیں چھپائیں گے. ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ حق نہیں چھپائیں گے، لیکن ان کا اس عہد کو چند دنیاوی فوائد کی خاطر جو ہے پس پش ڈال دینا، یہ بہت ہی قابل مذمت عمل ہے. اس کو کنڈیم کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ جو بنی اسرائیل سے ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک شارٹ خطاب ہے ان کو سمجھایا گیا ہے، وہ ایک طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے. اور اب یہاں پہ اہل ایمان کی کچھ نصیحتیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تمہیں شعوری ایمان پر اب رلا کرنا ہوگا. ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان بس آنکھیں بند کر کے وہ ایمان جو ہے وہ لے آتا ہے، جس کی بنیاد قلب ہے یا جس کی بنیاد وہ فطرت انسانی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو حق ہے اس کو پہچاننے میں کچھ مدد ملتی ہے. لیکن ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہوتی ہے، جب انسان سوچ کر غور و فکر کر جو ہے ان حقائق کو سمجھتا ہے. تو اسلام جس قسم کے ایمان کو پیش کرتا ہے یا جس کو سراہتا ہے وہ شعوری ایمان ہے، جس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہو اور جو اس کا جو قلبی ایلیمنٹ ہے یا انکانشیس ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہو. دونوں موجود رہنے چاہیے. اور اس حوالے سے یہ جو مقام ہے قرآن کا وہ بہت اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا پروسیس جو ہے بیان کر دیا ہے کہ شعوری ایمان کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے، اور جو تفکر کرتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں. اور وہ لوگ پھر یہ کہتے رہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رب کی پہچان حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اس سے پہلے بھی جو اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ بے شک جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی پہلے بھی غور و فکر کرتے ہیں، ذکر آیا کہ غور و فکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کی تخلیق میں اور اس کے پورے نظم کے اندر، جو اس کے رات اور دن کا آنا جانا ہے اس کے اندر. اور جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں اس سوچ کے نتیجے میں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، تو پھر اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ انسان کی فطری کیفیت ہوتی ہے، جب انسان اس کا شعور حاصل کر لیتا ہے تو پھر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اسے یہی سوچ جو ہے وہ دامنگیر ہوتی ہے. تو وہ ایک ایسے شخص کی وہ کیفیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں جو اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. لیکن پھر جب وہ غور و فکر کرتے ہیں، مزید غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں، تو پھر وہ اس حقیقت کو بھی پا لیتے ہیں کہ اے رب، بے شک تو میرا خالق ہے، تو ہے جس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ بھی ان کے سامنے کھل جاتا ہے. رب کے ساتھ ساتھ
آخرت کی حقیقت کو بھی کچھ نہ کچھ وہ جان لیتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کوئی بھی چیز عبث پیدا نہیں کی ہے. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد اس کائنات پہ نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی تخلیق کا ایک طرح سے کلائمیکس ہے، انسان، اس کا وہ کوئی مقصد نہ ہو، وہ بے مقصد ہو. اس طریقے سے جو انسان کے اندر بہت سے ایسے حقائق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے نفس لوامہ ہے، جو کہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ایک ایسا نفس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو ہمیں برائیوں پہ ٹوکتا ہے. پھر اس کو دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ سب حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور ہونا چاہیے جس دن الٹیمیٹ جسٹس ہو، تو انسان جو ہے یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے اسے کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکوپ کیا ہے کہ وہ مظاہر فطرت کے اوپر غور کر کے اور اپنی جو سلیم فطرت ہے اس کی رہنمائی میں غور و فکر کرتے ہوئے ان دو حقائق کو جان سکتا ہے. اور اسی کا ان دونوں کا ذکر جو ہے یہاں پہ ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس مقام کو پا لیا، جب وہ اس مقام تک آ چکے تھے، تو کیا ہوا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب کہ بے شک جس سے تو نے آگ سے بچا لیا تو وہی کامیاب ہوا. ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. تو جب وہ اس مقام پہ پہنچ گئے تھے تو اب تو وہ ہدایت کی تلاش میں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ سچا دین ہے کیا. پہلے سے ہی دل کے اندر ایک چاہت موجود تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اے رب، جب ہم نے سنا ایک منادی کرنے کی منادی کو کہ جو ایمان کی صدا لگا رہا تھا، تو ہم ایمان لے آئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دل تو پہلے سے مائل ہو چکے تھے. جیسے ابوبکر صدیق کے بارے میں آتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے بھی یہ دعوت پیش کی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچا ضرور، ٹھیک ہے، پھر وقت دیا کہ میں سوچ کے آپ کو بتاتا ہوں، پھر ایکسیپٹ کیا. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے ان تک یہ بات پہنچائی، انہوں نے فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیا کہ پہلے سے ہی دل اس حد تک تیار ہو چکا تھا کہ وہ تو جو ہے اس مقام میں پہنچ چکے تھے آپ کہ اس کو بس ایکسیپٹ کرنا رہ گیا تھا، اس کا سامنے پیش کرنا باقی تھا. جیسے ہی پیش ہوا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اس طرح کے اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پھر اس بات کو ایکسیپٹ کیا. سلمان فارسی جو ہے ایک بہت بڑے صحابی ہیں، پہلے اہل کتاب تھے اور وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آئے، اور جیسے یہ جب ان کے سامنے ہدایت آئی انہوں نے ایکسیپٹ کیا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں. پھر ایسے لوگ ایسے جس کے لیے پھر ایکسیپٹ کرنا حق کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور پھر وہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر کیا کہتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. تو پھر ان کے دل سے یہ دعا نکلی، ٹھیک ہے، کہ اے رب ہم بخش دے جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ فوت کرنا، یا ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اور اے رب بے شک جو ہے جو تو نے اپنا وعدہ کیا ہے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے علیہ السلام، وہ پورا کرنا، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد. ہم یقیناً اس بات کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ یقیناً جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اس پر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی ان کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مرد یا عورت کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. تو پھر جب یہ دعا قبول ہوئی، جب یہ سفر اپنے ایک حتمی نتیجے تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ کردار ان کو نصیب کیے. اور یہ جو شعوری ایمان ہوتا ہے نا، اس کا پھر حاصل ایسا ہی کردار ہوتا ہے جو پھر ڈٹ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ ہیں فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں اذیتیں انہوں نے جھیلی، وقاتلوا، قتال کیا بھی، وقتلوا، اور قتل ہو بھی گئے، شہید ہو بھی گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم یقیناً ایسے لوگوں کے جو گناہ ہیں، کی برائیاں ہیں، ان سے دور کر کے رہیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو لے کے
جائیں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ایک اجر ہے، ایک ثواب ہے ان کے لیے، جو ہے بدلہ ہے جو ان کو دینا ہے اللہ تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ ہے جی حاصل شعوری ایمان کا، اور یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نصیحت ہمیں کر رہے ہیں اس صورت کے اینڈ میں، کہ دیکھو تمہیں اب شعوری ایمان حاصل کرنا ہے، اور شعوری ایمان صرف جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے تمہیں کائنات کے اندر غور و فکر بھی کرنا ہے، تخلیق کائنات میں اور نظم کائنات میں غور و فکر کرنا ہے، اور انٹلیکچولی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے اس حوالے سے کہ آپ کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب یہ دونوں ایمان کے پہلو مل جائیں گے، جب اس کا قلبی پہلو اور اس کا جو عقلی پہلو یہ ملیں گے، تو پھر وہ شعوری ایمان نصیب ہو سکتا ہے، جو کہ پھر ایسے کردار کو جنم دیتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ میں یاری بات ہے، یہ بلند کردار پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے ایمان کی، اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور ہم ریلائی کر رہے ہیں خالی وہی جو ایک نان انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فطرت کی ایک ڈائمنشن ہے، بس اس پہ ریلائی کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلمہ طور پہ موجود ہے، لیکن انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پہ پھر جو ہے مشرکین، پھر مومنین اور اچھے اہل کتاب کا انجام جو ہے اس کو واضح کیا، اور پھر اینڈ میں جو مسلمانوں کو انسٹرکشنز ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک جرنیل جو ہے اپنی فوج کو خطاب کرنے کے بعد آخری بات جو کہتا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے کہ میں ایسے اب یہ جو ہے نا اداس چہرے نہ دیکھوں، I don't want to see these grim faces anymore. So stand up, gird up your loins, be ready for the worst. Worst is yet to come. کھڑے ہو جاؤ، مجھے اب ہمت والے بندے چاہیے، میری فوج جو ہے وہ اس طریقے سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے اسے۔ تو اس طرح اس انداز میں وہ آخری آیت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، ڈٹ جاؤ، بلکہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، مصابرت کرو، اور اپنے اندر جو ہے اپنی صفوں میں ربط پیدا کرو، منظم ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس آیت پر یہ وہ عظیم خطبہ ختم ہوتا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے حقائق اللہ تعالیٰ نے کھولے زندگی کے بارے میں، کہ زندگی کیا ہے، یہ امتحان ہے۔ مشکلات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہ یونیورسل لاز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ایکسپلین کیا کہ مصیبتیں جو آتی ہیں ان سے تم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کہ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمہاری غلطیاں کیا ہیں اس کے اندر، جس کی وجہ سے تمہیں ان مشکلات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس کا تم نے اسیسمنٹ تم نے کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خدائی حکمت بھی تلاش کرنی ہے کہ آخر یہ مشکل تم پر پڑی کیوں، اس میں تمہارے فائدے کی چیز کیا ہے۔ اور پھر جو بھی یہ شکست خوردہ فوج تھی، ان کی غلطیاں بھی ان کو گنوائیں، ان کو ہمت بھی دلائی، اور ایک فوج کا مورال بھی جو ہے اسے بلند کیا، اور ایک خوبصورت انداز میں اس بات کو کنکلوڈ کر دیا کہ یقیناً ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو ایک یونیک ہے اس لحاظ سے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی ہم جب اسے پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس پہ ہم نے سورہ آل عمران کا اختتام کیا۔ اب جو اگلی صورت ہے سورہ نساء، اس کا ہم آغاز کریں گے۔ لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا